ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب، کہتے ہیں اعرابی، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل، آپ فرمائیے، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن، بلکہ، قولو، کہو، اسلمنا، ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے، ولما، اور ابھی تک نہیں، یدخل الایمان، یدخلی داخل ہوا ہے، الایمان، ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وَإِن، اور اگر، تطیعوا، تم اطاعت کرو گے، اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، لا یلتکم، تو نہ کمی کرے گا، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں، شیئن، کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہ کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں فرمایا گیا، قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آپ فرمائیے تم ایمان نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ قبیلہ بنو اسد کے لوگ ایک سال قحط کا شکار ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زبان سے اسلام کا اقرار کیا، لیکن ان کے دل نور ایمان سے محروم تھے۔ انہوں نے مدینہ کے راستوں کو غلاظت سے بھر دیا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کرتے کہ ہم اپنے بال بچے لے کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، دوسرے قبائل کی طرح ہم نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کی، اس لیے آپ ہمیں ہماری ضروریات مہیا فرمائیے۔ اس طرح وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر احسان جتلاتے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی قبائل تھے جو احسان جتلانے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ انہیں فرمائیں، تمہارے دلوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تم تو فقط دنیاوی مفاد اور قتل و اسیری سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوئے ہو، تمہارے دلوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اور آگے فرمایا گیا، وَإِن تُطِيعُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے، اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو پھر تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو گے، اگر تم دل سے ایمان لے آؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لو گے، تو تمہارے اعمال کا پورا پورا تمہیں اجر دیا جائے گا۔ انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہی ہیں، الذین، جنہوں نے، آمنوا، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ اب مومن کامل کی بات بتائی جا رہی ہے کہ کامل مومن کون ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کامل ایماندار تو وہی ہے جو ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر۔ ثم لم یرتابوا، ثم پھر، لم نہیں، یرتابوا شک کیا انہوں نے، وجاہدوا اور جہاد کرتے رہے، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون یہی وہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں۔ اب اعراب بنی اسد اپنے آپ کو زبانی اقرار کے بعد مسلمان خیال کرتے۔ اس آیت میں سچے مومن کی وضاحت کر دی گئی کہ ہر شخص جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے گروہ میں شامل کر دے مومن کہلانے کا مستحق نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل ہر شک و شبہ سے پاک ہو، اور جب اسلام کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کرنے کا موقع آئے
تو وہ بلا تعامل ہر چیز خوشی سے قربان کر دے۔ یہ ہے مومن کامل کی پہچان، کہ وہ اپنی کسی بھی چیز میں یہ نہ سوچے کہ یہ میری ہے، وہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی زندگی، اپنی اولاد، سب کچھ اللہ کی راہ میں خوشی خوشی قربان کر دے۔ یہ ہے مومن۔ قل، آپ فرمائیے، اتعلمون، کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو بدینکم، اپنے دین سے؟ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو اپنے دین سے؟ واللہ، اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما، جو، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بکلی، ہر شیء، چیز کو، علیم، جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت وہ ہے جو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری ظاہری حرکات و سکنات کو بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو اور تمہارے دل کے اندر نیت کیا ہے۔ وہ تمہارے خلوص کو، وہ تمہاری عبادات کو، وہ تمہاری نافرمانیوں کو، وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ یمنون، وہ احسان جتلاتے ہیں، علیک، آپ پر، ان اسلموا، کے اسلام لے آئے۔ قل، آپ فرمائیے، لا تمنو، تم مت احسان جتلاؤ، علیہ، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام کا، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، یمنو، احسان کیا ہے، علیکم، تم پر، ان کے، ہداکم، تمہیں ہدایت بخشی، للایمانی، ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے ایمان کے دعویٰ میں سچے ہو۔ عرب کے بعض لوگ ایسا کرتے تھے، بعض قبائل ایسے تھے کہ اسلام قبول کرتے اور پھر آ کر احسان جتلاتے کہ دیکھو ہم نے اپنا آبائی دین ترک کر دیا اور آپ کا دین قبول کر لیا ہے، ہم نے غیر مسلم قبائل سے اپنے دیرینہ تعلقات آپ کی خاطر توڑ لیے ہیں، ہمیں اناج کی ضرورت ہے وہ دو، ہمارے پاس سواری کے لیے جانور نہیں وہ ہمیں مہیا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی کو دور کر دیا کہ یہ تمہارا احسان نہیں کہ تم نے اسلام قبول کیا، بلکہ یہ تو تم پر اللہ نے احسان فرمایا کہ تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر وہ تمہیں قبول حق کی توفیق نہ بخشتا تو تم اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہی رہتے، کفر پر مرتے اور جہنم رسید ہوتے۔ احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اپنے رب کے اس فضل و کرم پر سجدہ شکر بجا لاؤ کہ آج تمہارا شمار غلامان مصطفیٰ میں ہو رہا ہے، اور ہمیں جب بھی کبھی نیکی کی توفیق ملے، جب بھی کبھی اچھے عمل کی توفیق ملے، جب بھی نیک کام کرنے کی توفیق ملے، جیسے ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق ملی، نیکی کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی اگر ہمیں توفیق ملتی ہے، کوئی عبادت کرنے کی توفیق ملتی ہے، ہم سب روزے سے ہیں، ہمیں روزے کی اللہ نے توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق ملی، تو ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ اس خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ دانائے شیراز علیہ الرحمہ اس کی خوب تفسیر لکھتے ہیں کہ خداوند کریم کا شکر ادا کر کے اس نے تجھے نیکی کی توفیق دی ہے اور اس نے تجھے اپنے انعام و احسان سے محروم نہیں رکھا۔ یہ احسان مت جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، بلکہ اس کا احسان سمجھ کے اس نے تجھے اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ تو ہمیں جب بھی نیکی کی توفیق ملے تو ہمیشہ سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، نہ کہ اپنے سجدوں پہ، اپنی عبادات پر، اپنے مال خرچ کرنے پر، اپنے نیک کام پر اکڑنا۔ یہ کام اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ غرور و تکبر اور اپنے اعمال پر فخر اور غرور کرنا اور اپنے اعمال پر بھروسہ کرنا کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے، نہیں، یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں رہا۔ سب کچھ کر کے بھی اللہ کی رحمت پر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں وہی بخشے ہوئے ہیں، انہی کا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، وہ سارے گناہ کرتے ہیں اس امید پہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو نیک، جو عبادات کرتے ہیں، ذکر اذکار، تسبیحات و تحلیلات، روزہ، سب کچھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمیں بخشوائیں گے۔ یہ بات بھی ہماری تربیت نہیں فرمائی گئی۔ ہماری تربیت یہ فرمائی گئی ہے کہ ہم تمام نیک اعمال کریں، ہم نماز پڑھیں، ہم ذکر اذکار کریں، ہم تسبیحات و تحلیلات کریں، یہاں تک کہ ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں،
تو ہم یہی سمجھیں کہ ہمارا رب اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں معاف فرمائے گا، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ وہ ہمیں بخشوائیں گے۔ تو سارے اعمال حسنہ کر کے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا اہل ایمان کا شیوا ہے۔ فرمایا کہ اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے غیب السماوات آسمانوں کا غیب، والارض اور زمین اور آسمان کے اندر چھپے ہوئے تمام بھیدوں کو جانتا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے سب چھپے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، واللہ اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھ رہا ہے، بما اسے تعملون جو تم کرتے ہو۔ اے بندے تیرا معاملہ اس خدا سے ہے جس کا علم کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بے قرار وسعتوں میں کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں جو اس سے مخفی ہو۔ فراز عرش سے لے کر کار زمین تک جب ہر چیز اس کے سامنے آیا ہے تو تیرے دل کی مختصر سی دنیا کا کوئی گوشہ اس سے پوشیدہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ایسے علیم و بصیر کے ساتھ معاملے کی بنیاد مکر و نفاق پر جو رکھتا ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے۔ دانا اور خوشبخت وہ ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہے، جس کی زبان بھی اس کے ذکر میں مشغول اور جس کا دل بھی اس کی یاد سے معمور رہتا ہے، جس کا بدن بھی اس کا فرمانبردار، جس کی روح بھی اس کی بندگی پر نازاں اور شاداں رہتی ہے۔ الحمدللہ آج ہماری سورۃ الحجرات مکمل ہو گئی۔ ماہ رمضان میں عرفان القرآن کورس کے ذریعے ہم نے سورہ یاسین شریف کی تکمیل کے بعد اب سورۃ الحجرات کی تکمیل کی۔ انشاءاللہ اگلی سورت کے ساتھ، اگلے لیسن کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔